السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ان کا نام تو جنت بی بی تھا، مگر سب انہیں جنت بی بی کہتے تھے۔ وہ میرے ابا کی چچی تھی، بہت دبنگ قسم کی، خاندان میں بڑی تھی، ہر کوئی ان سے اپنے معاملے میں مشورہ لیتا تھا۔ ان کے میاں چاولوں کی آڑھت کا کام کرتے تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ لمبے بال، پتلا دبلا جسم، آواز میں روب، صاف ستھرے کپڑے اور آنکھوں میں ڈھیر سارا سرما لگایا کرتی تھی۔ ہم ایک ہی قصبے میں رہا کرتے تھے۔ ان کا گھر ہمارے اسکول کے راستے میں تھا۔ مجھے یاد ہے میں اپنی باجی کا ہاتھ پکڑے اسکول جایا کرتی تھی۔ راستے میں ان کے گھر کے دروازے کے آگے سے بھی ہم گزرتے تھے۔ دروازہ کھلا ہوتا، صحن میں ایک دھریک کا پیڑ تھا۔ وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتی تھی۔ باجی گھر کے اندر چلی جاتی، انہیں سلام کرتی، وہ امی جان کا حال پوچھتی۔ ان کی بڑی بہو باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی۔ وہ پوچھتی، ناشتہ کرو گی؟ باجی انکار کر دیتی۔ ان کی بہو ان کے سامنے چائے کی پیالی اور چنگیر میں دیسی گھی کا پراٹھا رکھتی۔ پراٹھے کے اوپر مسالے سے بھرا آم کا اچار ہوتا۔ میرے منہ میں پانی آ جاتا۔ میرا بہت دل کرتا کہ آگے بڑھ کر چائے پراٹھا اور آم کا اچار کھاؤں، مگر باجی کے ڈر سے چپ رہتی۔ ویسے کبھی کبھار وہ آدھا پراٹھا میری طرف بڑھا دیتی تو میں باجی کی گھوریوں کو نظر انداز کر کے کھانے لگتی۔ اس آم کے اچار کا ذائقہ اس قدر لذیذ تھا کہ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی مجھے نہیں بھول سکا۔ گرمیوں میں اسکول سے واپسی پر باجی ضرور ان کے گھر رکتی تھی۔ وہ گھڑے کا پانی استعمال کرتی تھی، حالانکہ اس وقت تک ان کے گھر میں فریج آ چکا تھا۔ گرمی سے ہمارا برا حال ہو رہا ہوتا تھا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اپنی بہو سے کہتی تھی، بچیوں کو پانی پلا، گرمی میں برا حال ہو گیا ہے۔ پیالے میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی کر اور تھوڑی دیر دھریک کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہمارے اوسان بحال ہوتے، پھر ہم اپنے گھر آ جاتے۔ یہ الگ بات کہ روزانہ دیر سے گھر پہنچنے پر امی سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ ان کی بڑی بہو ان کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی اور وہ ان کی پسندیدہ بہو بھی تھی، سو چچی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دوسری بہو البتہ ان کے شوہر کی بھانجی تھی، اس لیے چچی کی نور نظر نہ تھی۔ اس نے بھی شادی کے چند دنوں بعد ہی اپنے شوہر کو مٹھی میں کر لیا اور الگ رہنے کا مطالبہ کر دیا۔ چچی کے گھر طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ان سے ٹکر لینے کا حوصلہ کون کرتا؟ بیٹا بیوی کو الگ رکھے، یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا، سو بیٹا بھی زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا اور روتی دھوتی بیوی ساتھ ہی رہنے پہ مجبور ہو گئی۔ دوسری صورت، چچی نے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے دیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ بیٹی اور بہو کے معاملات ان کی مرضی کے مطابق طے ہوتے تھے، یعنی بہو الگ گھر لے کے نہیں رہ سکتی اور بیٹی اپنے شوہر کو لے کر ماں کے ساتھ والا گھر کرائے پر لے کے رہ رہی تھی، کیونکہ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ داماد بے زبان خادم تھا، سو ساس کا بھی ہر حکم ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ سگی ماں کو چھوڑ کر ساس کے سائے میں آ بیٹھا۔ بیٹے، بہویں اور شوہر ان کے آگے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ انٹر کرتے ہی باجی کی تو شادی ہو گئی۔ اب میں اکیلی اسکول جایا کرتی تھی اور آتے جاتے چچی کو سلام بھی کرتی تھی۔ کبھی کبھار ناشتہ اور واپسی پر ٹھنڈا پانی بھی ضرور پیتی تھی۔ اب تو ان کے دونوں بیٹوں کے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، بچوں پر بھی ویسا ہی روب تھا چچی کا۔ چھوٹا بیٹا وحید البتہ بہت لاڈلا اور بہت ضدی بھی تھا۔ نہ جانے کیسے اس نے اپنے کسی دور پرے کے چچا کی بیٹی کو دیکھ لیا اور ضد پکڑ لی کہ اسی سے شادی کرے گا۔ وہ لوگ بہت غریب تھے، 7 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ باپ تانگا چلاتا تھا۔ اب ماں بیٹے میں ٹھن گئی۔ ماں اپنے معیار سے کم پر راضی نہ تھی کہ اس کی عزت کا سوال تھا۔
بیٹا اسی لڑکی سے شادی پہ اصرار کر رہا تھا کہ یہ اس کی محبت کا سوال تھا۔ وحید نے بھوک ہڑتال کر دی، گھر چھوڑنے کی بھی دھمکی دے دی۔ سب نے جنت بی بی کو سمجھایا کہ جوان خون ہے، کچھ کر آنا لے۔ بیٹوں اور شوہر نے بھی سمجھایا۔ آخر مجبوراً بجھے دل سے غریب لڑکی کے گھر گئیں۔ ایسے رشتہ مانگا جیسے احسان کر رہی ہوں۔ وہ لوگ تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ بہرحال شادی ہو گئی۔ لڑکی بے حد خوبصورت، معصوم اور کم عمر تھی۔ شاید اس کا حسن ہی ان کے بیٹے وحید کا حوصلہ بڑھا گیا کہ وہ ماں کے سامنے ڈٹ گیا۔ میں نے میٹرک کیا تھا جب وحید کی شادی ہوئی۔ بہت سی باتیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں اب پتہ چل گئیں، اور چچی جنتے کا ابا کی طرح ہم بچے بھی انہیں یہی کہتے تھے۔ خوبصورت بت میرے دل میں ٹوٹنے لگا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک سخت گیر اور جابر قسم کی ساس تھی۔ ہر معاملے میں اپنے اصول، اپنی مرضی کو مقدم جانتی تھی۔ شوہر بھی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ پوتے پوتیوں کے معاملے میں بھی وہ بہت سخت تھی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ طویل وظیفہ کرتی تھی۔ ان کے حکم کے مطابق کھانا مغرب تک تیار ہو جاتا تھا، مگر بیٹے، بہویں یا بچوں کی جرأت نہ تھی کہ وہ خود کھانا نکال کر کھا سکیں، چاہے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں۔ ان کی مائیں بے بسی سے انہیں بہلاتی رہتی۔ نماز اور وظیفے سے فارغ ہو کر چچی خود کھانا نکالتی اور سب کھاتے۔ ان کی بہویں ان کی پسند سے کھاتی، پیتی اور پہنتی تھیں۔ ملنا ملانا ان کی مرضی سے ہوتا تھا، مگر یہ سب اصول ان کی بیٹی پہ لاگو نہیں ہوتے تھے۔ لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کو اپنے قریب میں لے آئی تھی، داماد کو اپنا فرما بردار بنا چکی تھی۔ بیٹی کا بھی بھاوجوں پر بہت روب تھا۔ وہ بھی ماں کے ساتھ مل کر ان کا جینا حرام کیے رکھتی تھی۔ غرض یہ کہ ان کا گھر ایک جیل خانہ تھا جس کی وہ حاکم تھی، اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وحید کی شادی شبنم سے ہو گئی۔ شبنم معصوم سی کم عمر لڑکی تھی۔ غریب ہونے کے باوجود وہ سب بہنیں ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ اس کے والدین حتی الامکان اپنی بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شبنم کی ماں بھی 2-4 گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ شبنم گھر میں بڑی تھی، بے حد معمولی سا جہیز لائی تھی جو کہ چچی جنتے نے بالکل پسند نہیں کیا تھا۔ شادی میں ہم سب شریک تھے۔ مجھے شبنم بہت پسند آئی تھی۔ سرخ رنگ کے سوٹ میں وہ دمک رہی تھی۔ دلہن بیاہ کر آئی تو اسے وحید کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، جو کہ بہت خوبصورتی سے وحید کے دوستوں نے سجایا تھا۔ میں شبنم کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ تبھی امی نے مجھے آواز دی کہ وحید اپنے کمرے میں آ رہا ہے، تم باہر آ جاؤ۔ میں کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آئی تو وحید ماں کے قریب کھڑا تھا اور چچی کہہ رہی تھی، جن لڑکیوں کی مائیں لوگوں کے گھروں میں سارا دن صفائیاں کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں پیچھے اکیلی ہوتی ہیں اور بڑے گل کھلاتی ہیں۔ ماؤں کو خبر بھی نہیں ہوتی وہ کیا کرتی پھرتی ہیں۔ دیکھ لینا پیچھے کوئی چھوڑ کر تو نہیں آئی۔ ایک ماں کے منہ سے ایسی بات سن کر میں تو شرم کے مارے کانپ اٹھی تھی۔ وحید کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی۔ دوسرے دن ہی میں نے شبنم کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھے۔ میرے پوچھنے پہ روتے ہوئے کہنے لگی، وحید مجھ سے کل عجیب سوال پوچھ رہا تھا، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ غصے میں مجھے پیٹنے لگا۔ مجھے یہ سن کے بہت دکھ ہوا، مگر یہ تو ابتدا تھی۔ پھر اس کے بعد شبنم کے لیے زندگی آزمائش بن گئی۔ وحید نے ماں کے اصولوں کے خلاف ڈٹ کر شادی تو کر لی تھی، مگر پھر بیوی کا دفاع نہ کر سکا۔ میں نے میٹرک کر لیا۔ قصبے کا واحد ہائی اسکول ہائر سیکنڈری اسکول میں تبدیل ہو چکا تھا، سو میں نے ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ اب میں روزانہ تو ان کے گھر نہیں جاتی تھی، البتہ ہفتے میں ایک بار ضرور جاتی، اور چچی وہیں دھریک کے سائے میں بیٹھی شبنم پہ حکم چلاتی نظر آتی تھی۔ وہ خوبصورت سی لڑکی بجھ رہی تھی۔ گھر میں سارا کام اس کے ذمہ لگ چکا تھا۔ ساس کی دیکھا دیکھی دوسری بہویں بھی اس پہ حکم چلانے لگی تھی۔ روزانہ وحید کو اس کی کوئی نہ کوئی شکایت لگا دی جاتی
جس کی وجہ سے وہ اسے مارنے پیٹنے لگتا۔ شادی کی پہلی رات سے مار کھانے کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ جاری تھی۔ سال بھر بعد اس کا بیٹا ہو گیا۔ ماں باپ بہت کم آتے تھے بیٹی سے ملنے۔ شبنم کو بھی ان کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ غریبوں سے ملنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر ماں باپ آئے، ہاتھ جوڑ کر چند دن کے لیے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ پتہ نہیں کیسے ترس آ گیا چچی کو اور اسے ایک ہفتے کے لیے ماں کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ بچے کے ساتھ دن رات کام کی زیادتی اور شوہر کی مار پیٹ، شبنم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں ان کے گھر گئی تو چچی جنت ہمسائے میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ شبنم بچے کو آلو کے ساتھ روٹی کھلا رہی تھی۔ چھوٹا سا بچہ بڑی مشکل سے کھا پا رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ اسے دودھ میں بسکٹ ڈال کر کیوں نہیں دیتی؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ اس کی آنکھوں کی نمی میرا دل دکھا گئی۔ بھابھی، آپ وحید بھائی سے احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ میں نے پھر دل گرفتہ ہو کر کہا۔ صدف میری بہن، زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا۔ تمہیں بتاؤں، میں اپنے گھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ اگرچہ ہم غریب تھے، ابا کی آمدن اور اماں کی اجرت جمع کر کے بھی تنگی سے وقت گزرتا تھا، پھر بھی ہم خوش تھے۔ مجھے چائے بے حد پسند تھی۔ صبح ناشتے سے پہلے میں آدھا کپ چائے ضرور پیتی تھی۔ اماں ٹوکتی تو ابا کہتے، اس کی چھوٹی سی خوشی خراب نہ کیا کرو، اس نے پردیسی ہو جانا ہے۔ یہاں آ کر پتہ چلا ابا ٹھیک کہتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے اماں کو خبر ہو گئی کہ مجھے چائے پسند ہے۔ بس اسی دن سے مجھ پہ پابندی لگا دی ہے۔ مجھے مسالے والے نمکین چاول بہت اچھے لگتے تھے۔ یہاں سفید ابلے چاولوں کے علاوہ کسی بھی قسم کے چاول پکانا منع ہے۔ ترستے ترستے مجھے چائے اور چاول دونوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ اپنے گھر میں سبزیوں والے، گوشت والے، چنے والے چاول پکایا کرتی تھی۔ دہی کے ساتھ ہم سب گھر والے شوق سے کھاتے تھے۔ ہم غریب تھے، تھوڑی چیز پکاتے تھے، مگر ہمارے ابا نے ہمیں کبھی ترسایا نہیں۔ جب وحید کا رشتہ آیا تو ابا کہنے لگے، میری بیٹی بڑی قسمت والی ہے، اتنے اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ جیسا اس کا مزاج ہے، اپنے گھر میں عیش کرے گی، اپنی ساری خواہشیں پوری کرے گی۔ یہ کہہ کر شبنم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے بھی آنسو نکل آئے۔ بھوک برداشت کر کر کے میری انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں۔ جب شدید بھوک میں کھانا نہ ملے تو بھوک مر جاتی ہے۔ بعد میں جتنی چاہے نعمتیں سامنے پڑی ہوں، دل ہی نہیں کرتا۔ اب تو سب ذائقے بھول گئے ہیں۔ ہم سفر مارنے کے بعد پھر چاہے جتنا مرضی پیار کرے، دلاسے دے، معذرت کرے، دل کو نہیں بھاتا۔ ماں کے چڑھانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وحید مجھے مارتا ہے، اور اب تو مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ درد کا جیسے احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ شبنم روتے ہوئے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کتنے عرصے کا لاوا اس کی آنکھوں اور لبوں سے بہہ نکلا تھا۔ اچانک چچی گھر میں داخل ہوئی۔ شبنم پھرتی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ مجھے دیکھ کر چچی کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ انہیں اپنی بہوؤں کے پاس کسی کا بیٹھنا سخت ناپسند تھا۔ میں بھی خفیف سی ہو کر گھر سے نکل آئی۔ دن گزرتے گئے۔ ایف اے کے بعد میری بھی شادی طے ہو گئی۔ جس دن میری شادی تھی اس دن شبنم نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا۔ بڑا بیٹا اس کا ابھی 1.5 سال کا ہی تھا۔ شادی کے بعد نیا گھر، نیا ماحول، نئے لوگ، مجھے شبنم کے بارے میں پوچھنے کی کبھی فرصت ہی نہ ملی۔ خدا کا شکر ہے میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، اور راحیل ایک سمجھدار بیٹے اور محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے ماں کی عزت و احترام کو بھی ملحوظ رکھا اور میری عزت و احترام میں بھی کبھی کمی نہ کی۔ میں جو شبنم کو دیکھ کر بہت خوف زدہ تھی، پرسکون ہو گئی۔ جب راحیل نے مجھے مان دیا تو میں نے بھی انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ان کی ہر بات میرے لیے اہم تھی۔ ان کی ماں بہن سب میرے لیے قابل احترام تھے۔ میں بہت کام میکے جاتی تھی۔ بہت سے سال گزر گئے۔ میرے آنگن میں 3 پھول کھلے۔ ان کی مصروفیت میں وقت کا پتہ ہی نہ چلتا، مگر جب بھی میکے جاتی امی سے شبنم کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ امی کی زبانی ہی پتہ چلا کہ ان کے گھر کا ماحول ویسا ہی ہے۔ شبنم کے 5 بیٹے ہو گئے ہیں۔
پھر بھی اس کا گھر میں کوئی مقام نہیں بنا۔ پھر میں نے سنا وحید دبئی چلا گیا ہے۔ چچی کے میاں کی وفات کی خبر آئی تو تھوڑی دیر کے لیے جا سکی کہ دونوں بچے بیمار تھے، منہ دیکھ کر واپس آ گئی۔ پھر تو بہت سے دن گزر گئے۔ میرے ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ امی جان کا فون آیا تو بے اختیار راحیل کے سامنے میں رو پڑی۔ ہم بیٹیاں کتنی مجبور ہوتی ہیں، بیمار والدین کی خدمت بھی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ مجھ پہ کوئی پابندی نہیں تھی، بس گھر کے بکھیڑے، بچوں کے اسکول، سسرال کی ذمہ داریاں، یہ سب میکے کی یاد بھلا رہی تھی۔ راحیل نے کہا میں بچوں کو دیکھ لوں گا، چھوٹے کو تم ساتھ لے جاؤ اور کچھ دن فراغت سے اپنے ابا کے ساتھ گزار کے آؤ۔ میں نے بھی سب مصروفیات کو پسے پش ڈالا اور چھوٹے کو ساتھ لے کر امی کے گھر آ گئی۔ ابا بہت خوش ہوئے۔ کتنے سالوں بعد میں میکے میں رات ٹھہرنے آئی تھی، ورنہ عموماً صبح جاتی، رات کو واپس۔ چھوٹا بچہ میرے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ مگن تھا۔ میری بھابیاں بہت اچھی تھیں، سو ماں باپ کی طرف سے یہ سکون تھا۔ امی جی، چچی جنتے کا کیا حال ہے اور شبنم کیسی ہے؟ میں نے امی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وحید باہر چلا گیا ہے، سو مار پیٹ سے تو شبنم کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ماں کے طرفدار ہیں۔ تمہاری چچی بیمار رہتی ہیں، خاموش ہو کے رہ گئی ہیں۔ وحید کے باہر جاتے ہی باقی بیٹے بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے ہیں۔ اس بات کا غم بھی تیری چچی کو کھا رہا ہے، بہت کمزور ہو گئی ہیں، چپ چاپ لیٹی رہتی ہیں۔ اب تو گھر کا سارا انتظام شبنم کے ہاتھ میں ہے، وحید پیسے بھی اسی کے نام بھیجتا ہے۔ میں تصور میں چچی کی حکومت ختم ہوتے دیکھ رہی تھی، پھر دل میں کل ان کے یہاں جانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اور پھر اس دن تقریباً 3 سال کے بعد میں نے ان کی جانی پہچانی گلیوں میں قدم رکھا تو عجیب سی خوشی ہونے لگی۔ میکے کی تو ہوا بھی خوشبودار لگتی ہے۔ کتنے سال ان گلیوں سے گزر کر اسکول جاتی رہی تھی، کتنا حسین زمانہ تھا۔ گھر کا دروازہ بند تھا، یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے حیران ہو کر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ میں نے دوبارہ دستک دی تو جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے شبنم کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے دیکھا وہ صحت مند اور خوش لگ رہی تھی، کپڑے بھی کافی اچھے پہنے ہوئے تھے۔ آگے بڑھی تو دریک کے نیچے چارپائی پر چچی لیٹی نظر آئی، بے حد کمزور، گندے سے کپڑے۔ میں نے آواز دی تو اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے پہچان کر گلے لگایا اور رونے لگی۔ روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔ میں نے شبنم کی طرف دیکھا، وہ ناک چڑھا کے بولی، سارا دن نحوست پھیلائے رکھتی ہیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، یہ لہجہ اور الفاظ چچی کے لیے تھے؟ چچی اور رونے لگی، میں نے چپ کرایا۔ وہ میرے میاں اور بچوں کا حال احوال پوچھنے لگی۔ تبھی شبنم کا بیٹا میرے لیے کولڈ ڈرنک لے آیا۔ چچی تو للچائی نظروں سے کولڈ ڈرنک کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے بوتل انہیں پکڑا دی۔ شبنم اسی وقت کمرے میں کسی کام سے گئی تھی۔ میں نے دیکھا چچی ندیدوں کی طرح جلدی جلدی بوتل پینے لگی، کچھ منہ سے باہر گر رہی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی شبنم کی آواز آئی تو انہوں نے جلدی سے بوتل واپس میرے ہاتھ میں پکڑا کر دوپٹے سے بچوں کی طرح اپنا منہ صاف کر لیا۔ صدف، اندر آ جاؤ، شبنم نے مجھے آواز دی۔ میں چچی کو دیکھتے ہوئے شبنم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بیٹی، وہ میرا ہاتھ تھام کر منت سے بولی، شبنم سے کہہ دو مجھے روٹی دے دے، بڑی بھوک لگی ہے، رات کو بھی مجھے آدھی روٹی دی تھی۔ میں لرز اٹھی۔ شبنم تیر کی طرح باہر آئی۔ لگاؤ لگاؤ میری شکایتیں، تمہاری مکاریاں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر میری طرف دیکھ کے بولی، اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، کھا کھا کر معدہ خراب کر لیتی ہے، کون بار بار باتھ روم لے جا کر صاف کرے، باقی سب تو جان چھڑا گئے، یہ مصیبت میرے گلے ڈال گئے۔ میں اس کم گو اور سہمی ہوئی شبنم کو دیکھنے لگی، جو کبھی چچی کے سامنے اونچی آواز میں بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اب شبنم گرج رہی تھی، چچی رو رہی تھی۔ میں نے ہوٹل نہیں کھول رکھا، اپنی بیٹی سے کہو تمہیں ادھر سے لے جائے، سارا کچھ کھا گئی ہمارا حق مار کر بیٹی کو کھلاتی رہی ہو، اب جاؤ اسی کے پاس۔
शबनम का लहजा जहर से भी कड़वा था। मैं हक तक थी। चची ने अपने सर से चादर हटाकर मुझे अपने बाल दिखाए। उनकी आंखों में मजलूमियत थी। एक सर्द लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। लड़कों की तरह छोटे छोटे बेढंगे तरीके से कटे हुए बाल। शबनम ने उनके बाल काट दिए थे कि उससे नहीं संभलते, आए दिन सर में जुएं हो जाती हैं। मैं अभी इसी लम्हे के सदमे में थी कि शबनम हाथ में आधी रोटी के ऊपर एक बड़ा सा उबला हुआ आलू रखे बाहर आई। लो खाओ मरो। शबनम मेरे लिए चाय ले आई। मैं मरे मरे कदमों से शबनम के कमरे में चली गई। भाभी, चची को भी चाय दे दो, मैंने इल्तिजा सी की। नहीं सदफ, वो हतमी लहजे में बोली। मैंने इसे अपने घर रखा है, इसे खाने को देती हूँ, यही बहुत है। बेटी तो माँ के बीमार होते ही ससुराल सुधार गई, सब छोड़ गए, ये स्यापा मेरे गले डाल गए। मुझे शबनम के चेहरे पर चची का चेहरा नजर आने लगा। मेरे जहन में पिछले साल घूम गए जब चची शबनम की जगह पर थी, हुक्मरान, बहुत बुलंदी पर बैठी हुई, दूसरों को जूते की नोक पे रखने वाली। और आज शबनम उसी मुकाम पे खड़ी थी, बस चेहरे बदल गए थे, असूल और मामलात वही थे। मुझसे तो चाय पीना भी दो भर हो गया। भाभी, आप माफ़ नहीं कर सकती उन्हें, मैंने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। नहीं, हरगिज़ भी नहीं सदफ, माफ़ करना आला ज़र्फ़ी है और मैं बहुत कम ज़र्फ़ हूँ। गुज़रे वक्त की तलख़ी मुझे भूलने ही नहीं देती कुछ भी। मेरे इतने सुनहरी साल खा गई ये औरत, कहाँ से लाऊं वो दिन, वो ख्वाहिशें, वो दिल। खाली हो चुका है सब। जिस्म के ज़ख्म तो भर चुके हैं, रूह ज़ख्मी है अभी भी, तार तार है। उसका लहजा नम हो गया। बहुत दुख हुआ था मुझे। बाज़-औक़ात हम दूसरों को खुद ही जालिम बना देते हैं। चची ने मासूम और सहमी हुई लड़की को जालिम बना दिया था। जो उन्होंने बोया था अब वही काट रही थी। पता नहीं ताकत और हुक्मरानी के नशे में चूर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये ताकत और हुक्मरानी सदा रहने वाली नहीं है। आज हमारे पास तो कल किसी और के पास। शबनम को वक्त ने हुक्मरानी दे दी थी तो उसे चाहिए था कि उसको अपने सब्र का इनाम समझकर चची को माफ़ कर देती, दोहरा अजर पाती। मगर वो वाकई अपने ज़र्फ़ को बुलंद न कर पाई। वो मकाफ़ाते अमल को भूल गई। भाभी, बचपन से मैं चची जन्नते को देखती आ रही हूँ, इनके करो फर, इनके गुस्से को, इनके रोब को और इनके जुल्म को। भाभी, मैं जानती हूँ इन्होंने आप पर बेहद जुल्म किए हैं, मगर अब इनको कुदरत की तरफ से सज़ा मिल गई है। इनके बच्चे इन्हें छोड़ गए हैं, ये बूढ़ी हो गई हैं, इनके शोहर मर गए हैं। वक्त की बाग अब आपके हाथ में है, आपके इख्तियार में है। आप इन्हें माफ़ कर दें, वरना भाभी सोचिए, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पहले चची, फिर आप, फिर आपकी बहुएं। इस बात पर मैंने देखा कि शबनम चौंक कर अपने बेटों को देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और हमेशा एक का नहीं रहता। सो जब हमें वक्त पर कुछ इख्तियार मिले तो हमें कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। वो गलती पर थी, मगर वो वहीद की माँ है। माँ जितनी भी बुरी हो, औलाद को अपने फ़र्ज़ से गाफिल नहीं होना चाहिए। माँ के नाफरमान और माँ को अज़ियत देने वाले को आखिरत में तो सज़ा मिलती ही है, मगर दुनिया में भी ज़िल्लत होती है। आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बच सकती हैं भाभी, वरना कुछ सालों बाद मैं फिर आपके घर आऊँगी तो दरेक के इस पेड़ तले चची की जगह हो सकता है आप। मेरी आवाज़ भरा गई, मैं अपनी बात मुकम्मल न कर पाई। शबनम पथराए हुए चेहरे के साथ चची को देख रही थी, जो वह मुश्किल सादी रोटी और खुश्क आलू खाने की कोशिश कर रही थी। शबनम की आंखें भरने लगीं। उसने एक नज़र मुझ पे डाली और तेज़ी से चची की जानिब बढ़ी। उसने चची के पास बैठकर एकदम उनके हाथ थाम लिए और उन्हीं हाथों पे सर रख के रो दी। चची ने नासमझी से उसे देखा, फिर एक नज़र मुझ पे डाली। मैं भीगी आंखों से हौले से मुस्कुरा दी। चची ने तशक्कुर भरी नज़रों से मुझे देखा
اور آگے بڑھ کر شبنم کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ میں مطمئن اور ہلکے پھلکے دل کے ساتھ دھریک کے پیڑ کو دیکھتے ہوئے چچی جنتے کی دہلیز پار کر گئی۔ واپسی کے راستے میں سوچنے لگی، یوں تو اس دھریک کے درخت نے جانے اپنے سامنے کتنی کہانیاں بیتتی دیکھی ہوں، مگر چچی جنتے جیسی ظالم ساس کو ایسی اعلیٰ زر بہو ملنے کی کہانی اس نے بھی میری طرح پہلی دفعہ ہی دیکھی ہوگی۔